آپ نے ان کے صاحبزادے نے آ کے وہ سیٹ تو انہوں نے سنبھال لی، لیکن آپ کا جو ڈیفنس انفراسٹرکچر ہے وہ اتنی بری طرح جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے کہ اب ظاہری بات ہے، اور تہران کے اندر جس قسم کی بمباری ہم نے دیکھی ہے بہت خوفناک بمباری تھی، تو یہ کہنا جائز ہوگا کہ ایران ایکچولی پہلے سے بھی زیادہ بہتر، پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن کے نکلا ہے؟ منصور صاحب، یہ چیزیں ایبسولوٹ یا آبجیکٹو کمپیریزن میں نہیں دیکھی جاتی، یہ ریلیٹو کمپیریزن میں دیکھی جاتی ہے، اسپیشلی ڈیورنگ اے سیمیٹرک وارفیئر. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. ٹھیک. اور اگر ہم جو پاور کی بات کر رہے ہیں، پاور ڈائنامکس کی بات کر رہے ہیں، تو میرا جو کہنے کا مقصد تھا وہ انٹرنل سچویشن میں جو ان کا ریال بہتر ہو رہا ہے، جو ان کی انفلیشن بہتر ہو رہی ہے، اینڈ ریجنل لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں بہت سارے بت ہیں، بہت ساری جو مسئلے ہیں جو لوگوں کو تھے کہ ایران فار ایگزامپل اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا، 1 دن یا 2 دن کی جنگ ہوگی میکسیمم، اگر یو ایس آئے گا وہ کنیکٹک آپشن ایکسرسائز کرے گا اور چلا جائے گا. اور ایران فار ایگزامپل ابھی جیسے فیض صاحب نے الائز کی بات کی، ریزسٹنس الائز کی، تو حزب اللہ نے بہت برا حال کیا ہوا ہے اس وقت بھی اسرائیل کے اندر. ان کی جو خیام کا علاقہ دیکھ لیں آپ، دوسرے علاقے دیکھ لیں، حزب اللہ از فائٹنگ اے ویری ٹف وار اوور دیئر. وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے انفارمیشن نہیں آتی. ٹھیک. سیم ٹائم ہوتیز جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور عراق کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریزسٹنس فائٹرز لڑ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ریجنل پاور کی جو بات ہے، ڈیفینیٹلی اٹ از ٹرو اف یو کمپیئر اٹ ٹو دا اوپینین. جو پہلے اوپینین تھا امریکہ کا، جو تاثر تھا کہ ایران کی کتنی پاور ہے کتنی نہیں ہے، اور ریجن کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ جو ایکسپیکٹیشنز کر رہی تھی کہ ایران تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا، ہم نے بیسز رکھے ہوئے ہیں. یہ حالیہ جو گفتگو ہوئی ہے آج، جو ان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی آج گفتگو کی، اور انہوں نے بھی یہ بات کہا کہ ہم نے کافی حد تک اپنے اہداف جو ہے ہم نے اچیو کر لی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ گفتگو کی، انہوں نے کہا جناب نیوی ہم نے پوری ایران کی جو ہے اڑا دی ہے، میزائل پروگرام جو ہے ان کا کافی حد تک تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ فضائیہ جو ہے وہ بھی ان کی تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور ان کے پاس جو آرسنل ہے وہ بھی کافی حد تک ڈپلیٹ ہم کر چکے ہیں. سو ہم نے اپنے میجورٹی اہداف جو ہیں آلریڈی حاصل کر لیے ہیں. Is that the situation on ground? منصور صاحب، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیں یہاں پہ جو سچویشن ہے وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. یہاں پہ تو آئی آر جی سی کا بیان آیا ہے کہ ہم ختم کریں گے جنگ، اگر ختم کرنی ہوگی ہم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اور جہاں تک بات رہی کہ نیوی کو ختم کر دیا ہے، ایئر فورس کو ختم کر دیا ہے، اور مسلز بھی ختم کر دی ہیں، منظور صاحب انفارچونیٹلی یہاں سے ہم سچویشن جو دیکھ رہے ہیں 33 ویوز ابھی تک جا چکی ہیں. ابھی بھی مطلب کچھ گھنٹے پہلے ہی نیکسٹ سیلوو آف مسلز جو ہے وہ گیا تھا، اور ابھی خاتم الانبیاء کا بیان یہ ہے کہ کوئی بھی مسل جو اب جائے گا اس کا 1 ٹن سے کم وار ہیڈ نہیں ہوگا. اور آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے الیکشن کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ مسلز کی کوانٹٹی بھی ایک دم سے زیادہ نظر آئی اور کوالٹی بھی زیادہ نظر آئی اس 32nd ویو میں جو لانچ ہوئی اس وقت. ٹھیک. بہرحال نیوی کی جہاں تک بات رہتی ہے تو ٹرمپ صاحب بالکل کہتے ہیں کہ میں نے نیوی تباہ کر دی، لیکن انفارچونیٹلی ریالٹیز آن گراؤنڈ از دیٹ کہ ابھی بھی وہ نہیں آئے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز پہ، اور اسٹریٹ آف ہارموز ابھی تک بلاک ہوا ہوا ہے. کوئی امریکن شپ جو ہے میری معلومات کے مطابق کراس نہیں کر پائی ہے، نہ ہی کوئی مڈل ایسٹرن کنٹری جو ان کے پارٹنر اسٹیٹس ہیں ان کی کوئی جو شپس ہیں وہ کراس کر پائی ہیں. تو آئی تھنک ٹرمپ سائیکولوجیکل پریشر مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سچویشن آن گراؤنڈ از ڈفرینٹ اینڈ اٹیکس آر آن گوئنگ. فیض صاحب، آپ نے اس سے پہلے آپ نے لوکل پولیٹکس کا ذکر کیا، پریشرز کی بات کی. 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو جو لیٹسٹ سرویز آئے ہیں اس میں کم سے کم ریپبلکن جو ووٹرز ہیں وہ تو پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کی جو اپنی ایک ووٹ بینک ہے وہ تو اس کے زیادہ اگینسٹ نہیں ہے، وہ ان کو اسی طرح جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ حالیہ جو آئل پرائسز کا جو جمپ ہے، کیا اس کا بھی اس کی ہیٹ بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ محسوس کر رہے ہیں یا وہاں کی ایڈمنسٹریشن محسوس کر رہی ہے؟ جی دیکھیے، یہ اس کے بعد ہی جو ان کا بیان آیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دونوں طرف سے ہی اسپیکنگ فرام بوتھ سائڈز آف ہز ماؤتھ، کہ ایک طرف دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. تو پھر آج خود ان کے جو یہاں وزیر دفاع جس کو وہ وزیر جنگ کہتے ہیں، پیٹ ہیگسیت، انہوں نے پھر بہت ہی دھمکی آمیز بیانات دیے ہیں. اس طرف مارکو روبیو وہ بھی مسلسل لگے ہوئے. دیکھیے اس کو منصور بہت بڑے، ہم کو تھوڑا سے بڑے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں یہاں پر، اور جان یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، اور وہاں کی ظاہر گراؤنڈ کی ریالٹیز بتا رہے ہیں ہم کو، لیکن دیکھیں ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر ان کے بڑے اہداف دیکھیں، اور یہاں پر جو اس وقت رجیم جو امریکہ میں جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ لوگ میزیانک سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. یعنی جو کرسچینٹی کے جو ایک ان کی ببلیکل پروڈکشنز ہیں، جو آرمیگیڈون وارہ کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ اس سوچ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور فیصلے ان کے وہی لوگ کروا رہے ہیں. باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے ٹرمپ کے زمانے میں ضرور ہوا ہے پہلے دور میں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدر صاحب اوول آفس میں بیٹھے ہوں اور تمام پادری اور مذہبی رہنما ان کے لیے وہاں دعا فرما رہے ہوں. ایسا نہیں ہوا. تو یہ اس وقت دیکھنا ان کو یہ ہے کہ ہم جو ڈیمیج کر رہے ہیں، دیکھیے ڈیمیج کون ہو رہا ہے؟
ایران ڈیمیج ہو رہا ہے اور آس پاس کے تمام مسلم ممالک ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ عالمی معیشت پر اثر پڑ رہا ہے، عالمی معیشت ان سے ہٹ کر، یعنی ٹھیک ہے امریکہ جیسے میں نے کہا کہ ضرور نقصان ہو رہا ہے، لیکن ایسا کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا کہ جس کو یہ آئندہ چند ہفتوں میں چند مہینوں میں ایبزارب نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک۔ لیکن جو اصل نقصان ہوا ہے وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دبئی جس کا پورا معاملہ صرف اور صرف ٹرسٹ پر اور کانفیڈنس پر تھا، اکانومی پہ اور وہاں کی سیفٹی پر، وہ سب بالکل بہہ چکا ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ اب آئندہ وہاں کی جو گلف کی اکانومیز کو ریکور کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا ہم نہیں جانتے۔ ظاہر ہے پاکستان پہ بہت بڑا اثر ہوا۔ آپ دیکھیں کہ جو آئی ہوپ کہ جو آسٹریلٹی میجرز پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے ہیں اس کو وہ پرماننٹ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا چینج وہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت ان کی تھنکنگ یہ ہے۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے جو ایک جیسے اگین بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو یعنی کس طرح سے ہم اس کو لے کے چلیں آگے، تو بات یہ دیکھنا ہے کہ اگر ان کو یہ اگر پولیٹیکل پریشرز لے لیتے ہیں اور ان کی آئندہ ہونے والے الیکشنز میں، یعنی جو نومبر کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں اگر ان کی پارٹی اپنی اکثریت برقرار رکھتی ہے تو پھر ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے۔ اصل جو خوف ہے اس وقت ٹرمپ کو وہ یہ ہے، سب سے بڑھ کر وہ اکانومی پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی پرائس ہے پے کرنے کی اگر کچھ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اصل جو خوف یہ ہے کہ اگر کانگریس میں ان کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ تیسری دفعہ امپیچ ہوں گے، اور اگر سینٹ میں بھی اگر اکثر سینیٹرز کی اکثریت مل جاتی ہے ساتھ تو ان کو باقاعدہ آفس سے ریموو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کو پولیٹیکل بہت زیادہ نقصان ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اکنامک پریشرز اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت فوری طور پر فیصلہ سازی میں اتنا اہم کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، اور یہی وجہ آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی وہ دونوں سائڈ کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو جیسا میں نے عرض کیا کہ جو میزیانک سوچ والے لوگ ہیں، مثال کے طور پر لنڈزے گرام، اب انہوں نے باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ سعودی عرب کو بھی حملے کرنے چاہیے، یو اے ای کو بھی حملے کرنے چاہیے، سب مل کے حملے کریں تاکہ ہم ایران کا جو ہے پوری طرح سے اس کو ڈسلوج کر سکیں۔ لیکن آج کا ایک بیان بہت اہم اس کا نتن یاہو کا آیا ہے اسرائیلی میڈیا میں۔ اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اٹس اپ ٹو دی ایرانین پیپل کہ وہ اس رجیم کو جو موجودہ نظام حکومت ہے وہ اس کو ڈسلوج کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اپنی کارروائیاں کم از کم اس حد تک ضرور جاری رکھیں گے کہ اس کو ایک مفلوج ملک بنا کے رکھیں۔ تو اس کو ہم کو جو خصوصاً جو ہم جذباتی باتیں کرتے ہیں اس کو ایک بڑے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے، بڑے کینوس میں، کہ نقصان بہرحال ابھی تمام ایک دیکھیں مسلم ورلڈ کا بہت زبردست نقصان ہوا ہے۔ اسی پہ سوال کرنا چاہوں گا سر جان سے۔ جان، یہ جو بات کر رہے ہیں فیض صاحب کہ واقعی تمام مسلم ممالک جو ان کے ارد گرد کے نیبرز تھے ان کو لا کے ایران کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اینڈ مطلب وہاں پہ ان کے اوپر بیلسٹک میزائلز فائر ہو رہے ہیں، ڈرونز جا رہے ہیں، ایرانی صدر ایکچولی ان کو فون کر کر کے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، ہم آپ کی سرزمین پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود حملے ہوتے بھی ہیں۔ آخر یہ تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ایران کی جو فورن پالیسی کے حوالے سے اس کو اب نئے چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہاں پہ بار بار پریشرائز کیا جا رہا ہے سعودی عرب کو، متحدہ عرب امارات کو کہ جناب آپ صرف زبانی جمع خرچ مت کیجئے بلکہ اس لڑائی میں ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں۔ منصور صاحب، ایران کا جو ریلیشن شپ رہا ہے ان مسلمان برادر ممالک کے ساتھ جو اسرائیل اور امریکہ کے بہت اچھے دوست ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ ہمیشہ سے پرواہ نہیں کی انہوں نے، کیونکہ بیسز امریکہ کو ان ملکوں نے دیے، او آئی سی میں انہوں نے کچھ نہیں کیا مذمت کے علاوہ، اور جو بیسز یوز ہوئے ہیں اٹیکس کے لیے ایران نے کلیئرلی بولا ہے، یہ پریزیشکیان کا بیان بھی مس ریڈ کیا گیا ہے، کلیئرلی پریزیشکیان نے بولا ہے کہ جو ملک امریکہ کے اٹیکس میں سپورٹ نہیں کرے گا ہم اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے سارے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر اٹیک نہیں ہو رہا، صرف ان کے اوپر ہو رہا ہے جہاں سے اٹیکس ہو رہے ہیں۔ سیکنڈلی، یہ جو بالکل صحیح بات کی فیض صاحب نے کہ بالکل بہت امریکہ کو بہت کم کاسٹ ہے، لیکن میری نظر میں جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کی سب سے بڑی کاسٹ اس وقت اس کی کریڈیبلٹی اینڈ گارنٹی ایز اے سیکورٹی پرووائڈر ہے جو اس نے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو دی ہوئی تھی، اور وہ جو اس کی ریپوٹیشن ٹارنش ہوئی ہے ایز اے گلوبل ایمپائر اینڈ ایز اے گلوبل پاور، آئی تھنک اس کا نقصان سب سے زیادہ ہے اگر ہم باقی چیزیں بھی آن گراؤنڈ اگنور کر دیں تو۔ اور اتنی آسانی سے امریکہ اگر کہہ دیتا ہے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم نے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے، سو واٹ ور دی آبجیکٹیوز؟ دی آبجیکٹیو واز ریجیم چینج اینڈ دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ۔
ظاہر سی بات ہے اب وہ بہانے بونے کر کے بولیں گے کہ ہمارے آبجیکٹو اچیو ہو گئے، جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہاں پہ. انفیکٹ ایران کی پوزیشن اب بہت زیادہ مضبوط ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف پاور. اور یہاں پہ تومان اور ریال بھی انکریز کر رہا ہے، انفلیشن بھی کم ہو گئی ہے. اور جہاں تک جو ظاہر ہے آیت اللہ خامنہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ریجنل وار ہوگی، اور بار بار افرم کرایا گیا کہ کوئی بھی ملک ساتھ نہ دے امریکہ کا اٹیک کرنے میں، ورنہ ان کے اوپر اٹیک ہوگا. سو ناؤ دیٹ دس از ہیپننگ دے ول ہیو ٹو پے فار دا کانسیکوینسز. اور جہاں تک بات کر رہے ہیں اکانومی کی کہ پاکستان کی اکانومی بھی خراب ہو رہی ہے، تو آپ امریکہ سے جا کے پوچھیں کہ امریکہ نے یہ اٹیک کیوں کیا. کیونکہ ایران سے تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جو میزائلیں ایران نے بنائی ہوئی ہیں وہ ایران اپنے ہی شہروں کے اندر مارے گا یا اپنے ہی لوگوں کے خلاف اٹیک کرے گا. تو آئی تھنک اٹ از این انفیئر پروپوزیشن ٹو ایکسپیکٹ ایران دیٹ دے ول ناٹ نہیں، ریٹیلیٹ ود ان دیئر لیگل اینڈ لیجٹمیٹ. جان یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ایرانی رجیم کی جانب سے جو ہے ان ملکوں کے اوپر بیلسٹک میزائلز ہوتے بھی ہیں، اینڈ دین دا پریزیڈنٹ آلسو کالز دیم. طیب اردوان کو بھی انہوں نے کال کیا، ازبکستان کے بھی انہوں نے صدر کو کال کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر کوئی اٹیکس نہیں ہوں گے. ایک جگہ اٹیکس نہ ہونے کی بات بھی ہو رہی ہے، اس کی جگہ اٹیکس ہو بھی رہے ہیں. وہ اس لیے منصور صاحب کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کنٹریز کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دوبارہ بار بار دیا جاتا ہے کہ اب ہم اٹیک نہیں کریں گے، اب ہم اٹیک نہیں کریں گے. وہ اس لیے کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں کریں گے تو پزشکیان بھی بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم اٹیک نہیں کریں گے. بٹ جب سامنے سے اٹیک آتا ہے تو دے ہیو ٹو ریسپونڈ، اور آگے بھی اسٹیٹمنٹس آتے رہیں گے. آئی بلیو کہ بعد میں آپ کو نظر آئے گا کہ ملک بولیں گے کہ ہماری طرف سے اٹیک نہیں ہوگا، اب ہم اٹیک نہیں کرنے دیں گے. یو اے کی طرف سے اس وقت تیسری دفعہ اسٹیٹمنٹ آیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا یو ایس کے بیسز جو یو ایس نے وہاں پہ اپنے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان بیسز کے ساتھ. مڈل ایسٹرن کنٹریز انفارچونیٹلی ڈونٹ ہیو انف سوورنٹی ٹو میک ڈیسیژنز فار دیم سیلف. فیض صاحب، اس سارے معاملے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ پیٹ ہیگسیت نے جو آج پریس کانفرنس کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو جو میڈیا سے انٹریکشن کیا، دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کافی حد تک اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں. لیکن ایک جرنلسٹ نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا اس ہفتے اب یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، اس ہفتے یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، یہ ابھی تھوڑی دیر اور چلے گی، اس سے زیادہ چلے گی. سو اب رہ کیا گیا ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی ایسے ٹارگٹس ہیں آپ کی نظر میں جو امریکہ نے ابھی تک اچیو نہیں کیا؟ کیونکہ جو رجیم چینج کی جس طرح پہلے جان بات کر رہے تھے وہ تو نہیں ہوا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ایرانینز نے اپنے ٹریڈیشن کو جو ہے وہ چینج کرتے ہوئے، عام طور پہ وہاں پہ وراثتی جو حکمرانی ہوتی ہے وہ اس طرح تبدیل نہیں ہوتی، وہ اس کو کافی حد تک ڈسکریج کرتے ہیں. لیکن وہ بھی ہوا کہ ان کے صاحبزادے کو جو ہے وہ سپریم لیڈر بنا دیا گیا. تو اب رہ کیا گیا ہے؟ کون سا ایسا ٹارگٹ ہے آپ کی نظر میں جو امریکہ ابھی بھی اچیو کرنا چاہتا ہے؟ جی منصور، بالکل درست کہا آپ نے کہ وہاں کوئی ایسا چینج نہیں ہوا، اور نہیں لگتا کہ وہاں باقاعدہ کوئی رجیم چینج ہوگا. میں سمجھتا ہوں رجیم آلٹریشن ضرور ہو گئی ہے کہ ایک رہبر اعلیٰ کو شہید کر کے ایک دوسری لیڈرشپ سامنے آ گئی ہے. وہ کس حد تک ان سے مختلف ہوگی، اب فیصلے آئندہ کس طرح سے ہوں گے، یہ ابھی آئندہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. لیکن دیکھیے اس میں جو میں جان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہی اس معاملے پہ جا رہے ہیں. وہی ایک ایگریسر پارٹی کے طور پر آئے ہیں سامنے، اور وہی اس بات کے جواب دہ ہیں. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ باتیں، میں اس کی کانسیکوینسز ہمارے اپنے ریجن کے لیے، اور اوور آل اگر اف دیر از مسلم امہ سو ٹو اسپیک، تو اس مسلم امہ کے لیے کیا کانسیکوینسز ہیں، اور وہ ہمیں جو ہے وہ میں ان کی اس بات سے تھوڑا سا ذرا اختلاف کروں گا. بہرحال چونکہ وہ گراؤنڈ پر بیٹھے ہیں، وہ زیادہ ان کی کریڈیبلٹی ہے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہاں. لیکن جو اندازے جو سامنے آ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کہنا کہ ایران اس سے زیادہ اس کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے اور وہ زیادہ ایک اچھی پوزیشن میں آئے گا سامنے اس ایک جنگ کے بعد، تو یہ ایک تقریباً یہ تھوڑا سی خلاف عقل بات میں سمجھوں گا اس کو. کیونکہ کسی جنگ کے اور اتنی میسو جنگ کے بعد کوئی بھی ملک جو ہے وہ بہتر اس کی پوزیشن سامنے نہیں آتی. تو ایران بہرحال کمزور ہوا ہے. ایران کی جو دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی ضرور وہاں ختم ہوئی ہے. لیکن دیکھیے ایک اگین میں تو ایک بالکل آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہا ہوں ایز اے اینالسٹ، ایز اے جرنلسٹ، اور اس میں بغیر کوئی سائڈ لیے ہوئے ایک تھوڑا سا ایک غیر جذباتی انداز سے بھی ایک چیز کو سوچیں کہ اس وقت دیکھیے انہوں نے اس کو اپنی ایک لیبارٹری بھی بنایا ہے. انہوں نے بہت سے نئے ویپنز اپنے ٹیسٹ کیے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز ٹیسٹ کی ہیں، اور بغیر، جیسے خود ابھی جان نے بھی کہا کہ کوئی بہت ہی میسو نقصان اٹھائے بغیر. یہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے اب تک اپنے آپ کو سسٹین کیا ہے. کتنا سسٹین کر سکتے ہیں؟ یہ جو بامبنگ ہوئی ہے ان کے انفراسٹرکچر پر،
کیا آئندہ ایسے کوئی اور بڑی بامبنگز ہوں گی، ایسے اٹیکس ہوں گے؟ تو تہران اور اگر آس پاس کی آئل ریفائنریز پر اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر ایک میسو آپ کو نقصانات سامنے آئیں گے، اور اس کو ریکور کرنے میں، ریکوپ کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت چونکہ خود اب ایرانی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ جنگ کب ختم ہو، تو اشارہ تو یہی ملتا ہے کہ شاید ان کے پاس ابھی بھی اتنا ایمونیشن اور اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ اس کو پرولونگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی بیٹھ کے ٹیبل پر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، تجزیہ کرنے کی، کہ ہم اگر 11 دن لاسٹ کر سکتے ہیں تو ہمارا دشمن جو کہ ایک بہت بڑا اور طاقتور دشمن ہے، اور واضح اس کی حیثیت ایک واضح ہے دنیا پر، تو وہ آگے کیسے جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات دیکھیے، ایک بہت بڑا جو اندازہ جو غلط ثابت ہوا ہے اب تک، میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی لیڈرشپ کا بھی اور دوسرے عالمی مبصرین کا، اس میں چائنا اور رشیا کی جو پوزیشن ہے، انہوں نے سوائے بیانات کے، اور ابھی جو خبر ایک آئی تھی بہرحال کہ شاید رشیا انٹیلیجنس شیئر کر رہا ہے، جس کو کئی حلقوں سے اس کی ڈینائل بھی آیا ہوا ہے، لیکن آپ کو کوئی بہت بڑا انوالومنٹ یا انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہا، نہ چائنا کی طرف سے نہ رشیا کی طرف سے۔ آن دی ادر ہینڈ، رشیا سیمس ٹو بی دا نیٹ بینیفیشری آف دس ہول سینیریو۔ اچھا، دوسری طرف چائنا کا ضرور نقصان ہوا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے اس کو آئل سپلائی اس کی متاثر ہوئی، وینیزویلا سے ہوئی، اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ، لیکن دیکھیے اوورال کیا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیے یا کہ بعد دیگرے ایران نے جو بھی اس کے الائز تھے، جس کو کہ بعض لوگ پراکسیز کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ ایک یکے بعد دیگرے کھوئے ہیں۔ یعنی سیریا میں ایک بہت بڑی حکومت، حالانکہ وہاں بالکل قطعاً جو ایران، وہاں کی شیعہ آبادی بہت ہی محدود شیعہ آبادی تھی، اس کے باوجود ایک حکومت بشار الاسد کی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ حماس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، حزب اللہ کے ساتھ کیا کیا۔